آج اللہ کا نام آتا ہے، ہم کھیت جوت رہے کھیت نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کا نام آتا ہے، اللہ اکبر، ہم دکان پر بیٹھے دکان نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کا نام آتا ہے، ہم آفس میں بیٹھے ہیں حساب کتاب کر رہے ہیں، آفس نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کا نام آتا ہے، ہم بینک میں لکھا پڑھی کر رہے ہیں، بینک نہیں چھوڑ سکتے اور مسجد میں نہیں آ سکتے. اور بعد میں کہو کہ مولانا صاحب ہم ایسی جگہ سروس کرتے ہیں جہاں میرا مالک مجھے اجازت نہیں دیتا، گھر پہ آنے کے بعد ہی ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے، عصر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بینک میں ہماری ڈیوٹی ہے. ہم ظہر اور عصر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فلاں فلاں مالک کے ہاں باس ہمیں چھوٹ نہیں دیتا ہے، اجازت نہیں دیتا ہے. تو اس کا سیدھا سا اور صاف ستھرا جواب سننا چاہتے ہو اس مسئلے کا، تو اس کا سیدھا سادہ اور صاف ستھرا جواب یہ ہے کہ ہر وہ نوکری چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، اور ہر وہ کمپنی چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو جس میں آپ کو نماز کی اجازت نہیں ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، جس کی پابندی میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تو ایسی نوکری حرام، ایسا بزنس حرام، ایسی سروس حرام، ایسی کمپنی حرام ہے آپ کے لیے جو آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں مولانا، نوکری چھوڑ دیں؟ بالکل چھوڑو. کیا سڑک پہ آ جائیں؟ نہیں، آپ اللہ کے ڈر سے نوکری چھوڑ رہے ہیں. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بھوکا نہیں سونے دے گا. قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے، کل سے یہ مسئلہ مت پوچھنا کہ مولانا صاحب بینک میں میں مینیجر ہوں، اگر نماز پڑھنے جاؤں تو بینک کا مینیجر ہمیں نکال دے گا، اس لیے ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے، عصر نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا کریں؟ مولانا جرجیز کا جواب یہ ہے کہ ایسی بینک کی نوکری حرام ہے تیرے لیے. جو کاروبار، جو بزنس، جو سروس آپ کو نماز نہ پڑھنے دے اور نماز کے وقت آپ کو روک لے، ایسی سروس، ایسا بزنس، ایسا کاروبار، ایسی دکان حرام ہے اس پر بیٹھنا. آپ اپنی دکان پر بیٹھے، کسٹمر آ گئے 15-20 کسٹمر اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً بند کریے آپ دکان. اب آپ سوچتے ہیں نہیں چلو پہلے ان کو نپٹا دوں، جلدی جلدی سامان دینے لگے. 15 آدمیوں کو سامان دینے میں، 10 آدمی کو سامان دینے میں اب دیر ہو گئی، اب مسجد میں گئے، جماعت نکل گئی. میرے بھائیوں یہ کمائی بھی آپ کے لیے حرام ہے. بند کیجیے آپ دکان، آپ اصول بنائیے نا، اتنے بجے یہ دکان بند ہوگی، اتنے بجے کھلے گی. اذان کی آواز سنتے ہی فوراً دکان میں تالا لگنا چاہیے. نہیں صاحب تالا نہیں لگے گا، اپنے جوان بیٹے کو بٹھا دیا، حاجی صاحب تو چلے گئے نماز پڑھنے، بیٹے کو بٹھا دیا، بیٹا ہم نماز پڑھ کے آ رہے. کیوں؟ تیرے بیٹے پہ نماز فرض نہیں تھی کیا؟ تو جا رہا ہے بیٹے کو کیوں دکان پہ بٹھا رہا ہے؟ تو اس لیے جا رہا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حج کرایا کمینہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن بیٹے کو تو نے بٹھا دیا ہے دکان پر، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو. کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا کوئی بات نہیں، لیکن نماز کی طرح کا حکم دو. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. فَضْرِبُوهُمْ، مارو اپنے بچوں کو، مارو اور مار مار کر لے جاؤ. جب 10 سال کے بعد بچے کو مار مار کر نماز پڑھنے کے لیے لے جانا ہے اور تو 15 سال کے 20 سال کے لڑکے کو دکان پہ بٹھا کے کہہ رہا بیٹا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تب تک تم بیٹھ جاؤ. مولانا آپ نے تو اتنا مشکل کر دیا ہے. مشکل نہیں ہے، ڈر نکل گیا ہے اللہ کا، خوف نکل گیا ہے اللہ کا. اگر ہم ڈرنے لگے تو اللہ تعالی ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. عبداللہ ابن باز کا فتویٰ سنا ہے آپ نے؟ سعودیہ کے مفتی اعظم انتقال کر گئے. کسی عورت نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں اس کے ساتھ رہوں؟
بہت سی ماں بہنیں بھی سن لیں، تمہارے مرد کیسے ہیں سن لو، آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں کل کیا ہوگا میرے ساتھ۔ جواب آیا، شیخ ابن باز نے جواب دیا، تمہارے شوہر نماز نہیں پڑھتے تو پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو نماز کی دعوت دو، ہر طریقے سے ان کو نماز کی طرف بلاتی رہو۔ اس عورت نے پھر مسئلہ پوچھا، امام صاحب دعوت دیتے دیتے میں تھک گئی، لیکن وہ نماز کے قریب نہیں آتا، ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ میرا رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز فتویٰ دیتے ہیں، میری بہن اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو، نماز کی دعوت دیتے دیتے تھک گئی پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، تو بے نمازی شوہر کے ساتھ نمازی عورت کو، مومنہ عورت کو رہنا جائز نہیں۔ اس عورت نے پھر مسئلہ پوچھا، امام محترم میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ مجھے طلاق ہی نہیں دیتا، اب بتائیے میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی لیکن وہ مجھے طلاق بھی نہیں دیتا، اب میں کیا کروں؟ میں ایسی کنڈیشن میں پھنس گئی ہوں۔ ادھر سے جواب آتا ہے، میری بہن طلاق کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ بے نمازی مومن ہی نہیں، اور جب مومن نہیں تو نکاح ہی نہیں، یہ نکاح آٹومیٹک ٹوٹ گیا، یہ نکاح آٹومیٹک فسخ ہو گیا۔ میری بہن تم ایک عدت گزارو، یعنی ایک پیریڈ گزارو، ایک مہینے کا انتظار کرو، جب تم اپنے پیریڈ سے، اپنے منتھلی کورس سے، جو عورتوں کو مہینے میں پیریڈ آتا ہے، تم ایک پیریڈ سے جب پاک ہو جاؤ، نہا لو دھل لو، تو تم دوسرا نکاح کسی نیک اور دیندار مرد سے کر سکتی ہو۔ یہ نکاح اپنے آپ ٹوٹ گیا، وہ طلاق دے یا نہ دے یہ نکاح فسخ ہو چکا ہے، کیونکہ تمہارا شوہر بے نمازی ہے، اور کوئی مومنہ عورت بے نمازی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہیے صاحب اس فتوے پر اگر عمل کر لیا جائے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے اسی مجلس میں جن کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، فسخ ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی نمازی عورتیں ایک پیریڈ پورا کرنے کے بعد کہیں بھی نکاح کرنا چاہیں تو جائز ہوگا ان کے لیے۔ یہ چوچو کا مربع نہیں ہے اسلام کہ جو من میں آئے وہ کر لو، جو نہ آئے چھوڑ دو، جو پسند آئے وہ کریں گے، جو نہیں آئے گا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں سوچو، اللہ کا نام آتا ہے کتنے لوگوں کے دل کانپتے ہیں، کتنے